وہ امریکہ کے کلب نیویارک میں پیدا ہوئی۔ اس کی ابتدائی جوانی ایک امریکی لڑکی کی ہی طرح گزری۔ اس کا ایک ہی شوق تھا کہ امریکہ کے عظیم شہر کی تفریح بھری زندگی کی جاذبیت اور دلکشی کی دوڑ میں حصہ لے اور سب سے آگے نکل جائے، لیکن اسے لگتا تھا کہ اس کی کوشش جس قدر بڑھتی، وہ جتنا بظاہر کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی، اس کی بے اعتمادی میں اس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے باطن میں ایک انجان سا خلا، ایک عجیب سی کمی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا معیار زندگی بظاہر جتنا اونچا ہو رہا تھا، اس کے اندر کا اعتماد اتنا ہی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس کا حل چاہتی تھی مگر اسے کوئی حل سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر وہ اس زندگی سے تنگ آ گئی۔ تنگ آمد بجنگ آمد کی مستاق اس نے خود کو نشے کے حوالے کر دیا، مگر اندر کی بے کولی تھی کہ بجائے کم ہونے کے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، خود کو مصروف رکھو، ان سوچوں سے جان چھڑا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ حقوق نسواں کے ترجمان، سماجی کارکن کے طور پر فلاحی اور رفاہ عامہ کے کام کرنے لگے، لیکن اس نے بہت کم عرصے میں اس میدان میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے نام کا ہر طرف ڈنکا بجنے لگا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دعا کی جس رفتار سے اس کی ترقی میں اضافہ اور اس کے کیریئر میں نکھار آ رہا تھا، اسی سرعت سے اس کے اندر کی خود اعتمادی کا بت ریزہ ریزہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ کیا چیز جس کے اصول کا اس کے ضمیر کی طرف سے مطالبہ ہے، وہ سوچنے کے باوجود سمجھنے میں ناکام تھی، یکسر ناکام۔ اچانک اس کی زندگی میں 9/11 آ گیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون کی تباہی کے بعد اس نے دیکھا ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہندو، یہودی، عیسائی، دنیا اگر اپنی توانائی کسی چیز کے خلاف صرف کر رہی تھی تو وہ اسلام اور اسلامی اقتدار ہے۔ اسلام سے اسے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، نہ مثبت نہ منفی۔ وہ اسلام کو ماضی کا ایک افسانہ، ایک بولی بصری کہانی اور پتھروں کے دور کی ایک یادگار سمجھتی تھی۔ جب اس کے کانوں میں ہر طرف یہ آوازیں گونجنے لگی تو کہ اسلام عورتوں کا استحصال کرتا ہے اور اسے گھر کی نوکرانی اور شوہر کے پاؤں کی جوتی سے زیادہ کوئی مقام نہیں دیتا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی آواز اسلام مخالف شور و غل میں شامل کرے، بلکہ اس کی شہرت اور معاشرے میں ایک اسٹیٹس کا حامل ہونے کی وجہ سے اس بات کی باقاعدہ پیشکشیں ہونے لگی۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ وہ بھی اس روح میں بہہ جائے، کیونکہ وہ عورتوں کی آزادی کی علم بردار تھی اور بزم خبیث اسلام حقوق نسواں کی راہ کی سب سے بڑی دیوار ہے۔ پھر جانے کیوں اس نے فیصلہ کیا پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ اسے لیتے یقین تھا کہ اس کی تحقیق اس کے اسلام مخالف میں مزید شدت کا باعث بنے گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس تحقیق سے اس کی اپنی رائے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یکسر بدل جائے، ورنہ شاید وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے کی شاید زحمت بھی گوارا نہ کرتی۔ تحقیق کی ابتدا اس نے ایک ایسے سینئر سماجی کارکن سے ملاقات کے ذریعے کی جو بلا تفریق ملک و مذہب سارے انسانوں کے لیے انصاف اور فلاح بہبود کا داعی تھا۔ اس ملاقات کے بعد اپنے احساس ہوا کہ انصاف، آزادی اور احترام انسانیت آفاقی اقدار ہے جن کی دوسرے مذاہب سے بڑھ کر اسلام و دعوت ترغیب دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک بڑا انکشاف تھا جسے وہ آسانی سے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک اسلامی ریسرچ سینٹر سے رابطہ کر کے قرآن مجید کا ترجمہ حاصل کیا، اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ پہلے تو قرآن کے اسلوب و انداز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، پھر اس کتاب میں کائنات و انسان اور زندگی کے بارے میں بیان کردہ ناقابل تردید حقائق نیز عبد و معبود کے رشتے پر جو روشنی ڈالے گی، ایسی جامع تفصیل اسے اس سے قبل کسی کتاب، کسی فلسفے، کسی مفکر مصنف کی تھیوری میں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ بے اختیار یہ سوچنے لگی کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس انقلابی کتاب ہدایت نے اس کے اندر گویا کہ بھونچال سا برپا کر دیا۔ اس نے دیکھا قرآن نے اپنی تعلیمات کا مخاطب براہ راست انسان اور اس کی روح کو بنایا۔ اس نے قرآن مجید میں بیان کردہ عورت کے حقوق کا مقابلہ دوسرے ادیان مذاہب سے کیا تو اس میں بھی اسلام کو سب سے بڑھ کے پایا۔ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مبارک زندگی کو دیکھا تو قرآنی ہدایات کا کامل و مکمل نمونہ اور عکس جمیل نظر آیا، جبکہ دوسرے ادیان مذاہب کے بڑے اسے صرف گفتار کی گادی نظر آئے۔ اور آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب سے فیصلہ کیا وہ جس سکون کے لیے بےتاب تھی وہ صرف اسلام قبول کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی داخلی بےتابی اور اضطراب کا علاج صرف ایمان سے ہو سکتا ہے۔ اس کے مسائل کا حل مہم جوئی میں نہیں، عملی مسلمان بننے میں ہے۔ وہ اب اسلامی زندگی سے زیادہ دور بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، ایک مسلمان مرد سے نکاح کر لیا۔ اس نے ایک برقع اور سر کو اور گردن کو ڈھکنے والا اسکارف خرید لیا جو ایک مسلم عورت کا شرعی لباس ہے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس ایک چیز بدلی تھی، یعنی اس کا اندرونی اطمینان، سکون اور خود اعتمادی اور تحفظ کا احساس۔ گویا حقیقی آزادی کی منزل سے اب وہ ہمکنار ہوئی تھی۔ وہ اپنے تاثرات اور الفاظ میں بیان کرتی ہے، میں بڑی خوش تھی کہ ان آنکھوں میں اب تعجب اور دوری کے آثار تھے جو پہلے مجھ کو ایسے دیکھتے تھے جیسے شکاری اپنے شکار کو اور باز چڑیا کو۔ حجاب نے میرے کندھوں کے ایک بڑے بوجھ کو ہلکا کر دیا، مجھے ایک خاص طرح کی غلامی اور ذلت سے نکال دیا تھا۔ اب دوسروں کے دلوں کو لبانے کے لیے میں گھنٹوں میک اپ نہیں کرتی، اب میں اس غلامی سے آزاد تھی۔ اب تک میرا پردہ یہ تھا، صرف ہاتھ اور چہرے کو
چھوڑ کے پورا جسم ڈھکا رہتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں چہرہ بھی ڈھکنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے رب کو زیادہ راضی کرنے والا عمل ہوگا۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی جہاں میں نے کربی برقع خریدا اور مکمل شرعی پردہ کرنے لگی۔ آج مجھے اپنی لباس کو اتار کر مغرب کی دلربا طرز زندگی کو چھوڑ کر اپنے خالق کی معرفت اور بندگی والی ایک باوقار زندگی کو اختیار کرنے سے جو مسرت اور اطمینان احساس ہوا، میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتی۔ میری وہ سہیلیاں جو میرے ساتھ حقوق نسواں کے محاذ پر مصروف کار تھی مجھے ڈراتی تھی کہ اسلام قبول کر کے تم ایک عضو معطل بن کر رہ جاؤ گی، مگر ان کی کم فہمی یا اسلام کے بارے میں غلط سوچتی۔ الحمدللہ اب میں بھی عورتوں کے حقوق کی حامی و داعی ہوں، جو مسلم عورتوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اپنے شوہروں کو ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد کرے، اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دے کہ وہ استقامت کے ساتھ دین پر جم کر اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے مینارہ نور بن جائے۔ دوسرا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، ایک نو مسلمہ انگریز خاتون کی کہانی، علامہ اقبال کی زبانی۔ لیڈی بارنس کا قبول اسلام عجیب واقعہ ہے۔ وہ ایک نو مسلم انگریز فوجی کی بیوی تھی۔ چند سال پہلے کا ذکر ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک مقدمے میں ملوث ہو کر علامہ اقبال کے پاس آئے۔ چونکہ الزامات سراسر جھوٹے تھے، اس لیے عدالت نے ان دونوں کو باعزت بری کر دیا، چونکہ وکالت کے فرائض علامہ اقبال نے انجام دیے تھے۔ اس لیے چند روز کے بعد لیڈی بارنس شکریہ ادا کرنے کے لیے لاہور علامہ اقبال کے پاس تشریف لائیں۔ اس وقت علامہ اقبال نے سوال کیا، لیڈی صاحبہ، آپ کے مشرف بے اسلام ہونے کی اسباب کیا ہیں؟ مسلمانوں کے ایمان کی پختگی، ڈاکٹر صاحبہ نے جواب دیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، میں سمجھا نہیں۔ لیڈی نے تھوڑا سا تامل کیا اور آگے بیان کیا، ڈاکٹر صاحب، میں ایک ہوٹل کی مالکہ تھی۔ میرے ہوٹل میں ایک 70 سالہ بوڑھا مسلمان ملازم تھا۔ اس بوڑھے کا فرزند نہایت خوبصورت نوجوان تھا۔ مہلک بیماری میں سب یہ لڑکا چل بسا تو مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ میں بوڑھے کے پاس تعزیت کے لیے گئی، اسے تسلی دی اور دل رنج و غم کا اظہار کیا۔ بوڑھا نہایت غیر مؤثر حالت میں میری تعزیتی الفاظ سنتا رہا۔ جب میں غم کی باتیں ختم کر چکی تو اس نے نہایت شکرانہ انداز سے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، میم صاحب، یہ خدا کی تقدیر تھی، خدا کی امانت تھی، خدا نے لے لیا۔ اس میں غم ہونے کی کیا بات ہے، ہمیں تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیڈی بارنس اتنا کہہ کر رک گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا انہوں نے کوئی بہت بڑا معجزہ بیان کیا ہو اور اب زبان حال سے مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر حیرت کا اظہار کروں۔ میں نے کہا، لیڈی صاحبہ، لیڈی نے پھر اپنا قصہ شروع کیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، بوڑھے کا آسمان کی طرف انگلی اٹھانا ہمیشہ کے لیے میرے دل میں پیوست ہو کر رہ گیا۔ میں بار بار اس کے الفاظ پر غور کرتی اور حیران تھی کہ انہیں اس دنیا میں اس قسم کے صابر، شاکر اور مطمئن دل بھی موجود ہے۔ مجھے بڑی کاوش تھی کہ بوڑھے نے ایسا استقامت دل کیسے پایا۔ اس غرض سے میں نے پوچھا کہ مرحوم کے اہل و عیال بھی تھے۔ وہ کہنے لگے، ایک چھوٹا بچہ اور ایک بیوی۔ بوڑھے کے اس جواب نے میری حیرت کم کر دی۔ میں نے بوڑھے کے اطمینان قلب کی یہ تعویل کی کہ چونکہ پوتا موجود ہے، اسے واسطے اس کی زندگی اور محبت کا سہارا ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں نے اس تعویل سے گرچہ اپنے دل کو پرچا لیا، مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہو اور میں برابر اس پڑتال میں لگی رہی کسی طرح اپنے بوڑھے ملازم کی صحیح کیفیت سمجھو۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دن بعد یتیم بچے کی ماں بھی چل بسی۔ اس سے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ بوڑھے کی بہو کا غم میری عقل پر چھا گیا، مگر ٹھیک اسی وقت میری وہ قدیم تڑپ بھی جاگ اٹھی اور میں نے خیال کیا کہ بوڑھے کے امتحان کا اصل وقت یہی ہے۔ میرے دل پر اس کی طویل خدمت گزاریوں کا اثر تھا۔ اس کے نوجوان فرزند کی وفات کے بعد اب اس کی بہو کی موت اور اس کے پوتے کی یتیمی نے اس اثر کو اور بھی زیادہ چمکا دیا تھا۔ لیکن اس فطری اور رسمی ہمدردی اور دلسوزی کے علاوہ اصل چیز جو میری دلچسپیوں کا حقیقی مرکز تھی، یہ تھی کہ میں بوڑھے کی کیفیت قلب کا صحیح اندازہ کروں۔ میں دوسرے دن بوڑھے کے ایک گاؤں روانہ ہوئی جو بالکل قریب ہی تھا۔ اس وقت تک جذبات و تخیلات کی ایک بےتاب کائنات میرے ہم رکاب تھی۔ میں ہر قدم پر یہ خیال کرتی کہ اس تازہ مصیبت نے بوڑھے کے دل کی حالت کو بدل دیا ہوگا، وہ بھی اپنے ضعیف اور حال زار پر غور کرتا ہوگا، پھر اپنے یتیم پوتے کی کمسنی کو دیکھتا ہوگا، وہ غم میں ڈوب جاتا ہوگا۔ دوسرے ہی قدم پر یہ سوچنے لگتی کہ جب اس کا معصوم اور کمسن اور لاوارث پوتا ماں باپ کی فراق میں بلبلائے گا تو وہ کسی طریقے سے اس کی اور اپنے دل کو تسلی دے گا۔ وہ اس کی آنسوں کی جواب دہی سے کیونکہ عہدہ بر ہوگا، ضعیفی اور پوتے کی تاریخ مستقبل پر کیا پردہ ڈالے۔ ان تمام سوالات نے میرے دل اور دماغ کے لیے جو فیصلہ کیا تھا، بوڑھے کا وہ پہلا استقامت ختم ہو چکا تھا۔ میں اس فیصلے کو ساتھ لے کر بوڑھے کے گھر میں داخل، اس کی تازہ مصیبت افسوس کا اظہار کیا اور اسے اپنی ہمدردی کا یقین دلایا۔ وہ نہایت امن و سکون سے میری بات سنتا رہا، لیکن جب اس کی جواب کی نوبت آئی تو اس نے پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی اور کہا، میم صاحب، خدا کی تقدیر میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا۔ اس نے دیا تھا وہی لے گیا، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔
لیڈی بارنس بوڑھے کے الفاظ نقل کرنے کے لیے بھی رکی، گویا وہ مجھ سے ان الفاظ کی داد طلب کر رہی تھی۔ انہوں نے تھوڑا تامل کیا، ایسا تامل جس میں ایک قسم کی محویت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کلام پھر شروع کیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب میں جب تک بوڑھے کے پاس بیٹھی رہی اس کے سینے سے آہ نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو گرے، انہوں نے زبان پر افسوس کا لفظ آیا۔ وہ اس طرح اطمینان سے باتیں کرتا تھا گویا اس نے اکلوتے بیٹے اور بہو کو زمین میں دفن نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی کا کوئی بڑا فرض ادا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آ گئی۔ میں بوڑھے کی پختگی ایمان پر حیرت سے زادی میں بار بار غور کرتی تھی اور تھک جاتی تھی، مگر مجھ سے یہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس پریشانی میں کسی انسان کو یہ استقامت حال کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ چند روز بعد اس کا معصوم بھی گزر گیا۔ اس اطلاع کے بعد میں نے اپنی تمام فکری تاویلات کو نئے سرے سے اپنے دماغ میں جمع کیا تاکہ اس کے حال کا اندازہ کروں۔ میں بڑی بے قراری کے عالم میں اس کے پاس گاؤں پہنچی۔ مجھے یقین تھا کہ اب لاوارث بوڑھا اپنی تمام دنیا ختم کر چکا ہوگا، اس کے حواس ہوش و حواس سے بیگانہ نہ ہوگا، اس کا دل دماغ مکفل ہوگا اور اس کے پاس امید کے تمام رشتے منقطع کر چکے ہوں گے۔ یہی توقعات سال لے کر میں بوڑھے کے مکان میں داخل اور نہایت ہی دلسوزی سے اس کے مصائب پر غم کا اظہار کیا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت حیرت ہوئی کہ میرے اظہار افسوس کا بوڑھے کے دل پر کچھ بھی اثر نہ ہو۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بیٹھا تھا اور نہایت ہی غیر متاثر حالت میں میری گفتگو سن رہا تھا۔ جب میری گفتگو ختم ہوگی تو اس نے زبان کھولی، پہلے کی طرح آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی۔ میم صاحبہ، یہ خدا کی حکمت کی کھیل ہے، اس نے دیا تھا واپس لے لیا، اس میں ہمارا کیا تھا؟ جس پر ہم اپنے دل کو برا کریں، بندے پر ہر حال میں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہم مسلمان کو یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اب لیڈی بارنس درد و دل کی کیفیت سے لبریز تھی۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، روتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، بوڑھے کا جواب میرے لیے قتل کا پیغام تھا۔ اس کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور تیر بن کر میرے دل کو کرید رہی تھی۔ اس وقت میں نے اسے مرد ضعیف کی پختگی ایمان کے سامنے ہمیشہ کے لیے اپنا سر جھکا دیا۔ مجھے یقین حاصل ہو گیا، یہ اطمینان قلب مسرور نہیں بلکہ حقیقی۔ میں کہا، اے میرے بوڑھے باپ، اب تم اس گاؤں میں اکیلے رہ کر کیا کرو گے؟ میرے ساتھ ہوٹل چلو، آرام سے زندگی بسر کرو۔ بوڑھے نے میری اس دعوت کا شکریہ ادا کیا اور بے تکلف میرے ساتھ ہوٹل میں چلا آیا۔ یہاں وہ دن بھر ہوٹل کی خدمت کرتا، رات کو خدا کی یاد میں مصروف ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے کہا، میں آج قبرستان جاؤں گا۔ میرے دل میں پھر وہی امتحان لینے کی لٹک پیدا ہوئی۔ دل نے کہا، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں اس کی صبر و تحمل پر کیا گزرتی ہے۔ بوڑھا ہوٹل سے نکل کر اس خاموش اور ویران مقام کی طرف آیا جہاں اس کے تینوں عزیز مدفون تھے۔ میں ایک طرف کھڑی ہو گئی اور وہ قبرستان پہنچتے ہیں پریشان حال قبروں کو درست کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مٹی کھود کر لاتا اور قبروں کو درست کرتا، اس کے بعد وہ پانی لے کر آیا، ان پر چھٹکانے لگا۔ جب قبریں درست ہو گئی تو بوڑھے نے وضو کیا، ہاتھ اٹھائے اور اہل قبرستان کے حق میں دعا کی، واپس چل دیا۔ میں نے اس تمام عرصے میں نہایت احتیاط سے اس کے تمام حرکات کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کے ہر کام میں اطمینان کا نور اور ایمان کی پختگی جلوہ گر تھی۔ وہ میرے دل پر ایک غیبی نشتر چلا اور مجھے محسوس ہوا یہ بوڑھے کی خوبی نہیں بلکہ یہ اس دین حق کی خوبی ہے جس کا یہ بوڑھا پیروکار ہے۔ میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا اور ہوٹل میں پہنچ کر اس بزرگ سے کہا کہ وہ کوئی ایسی عورت بلا لائے جو مجھے اسلام کی تعلیم دی۔ وہ فی الفور اٹھا اور مولا ثنا صاحب کی لڑکی کو بلا لایا۔ اس نے مجھے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق سکھایا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے مسلمان اور وہی عظیم الشان قوت ایمان جس کے بوڑھے کا دل سرشار تب سینے میں موجود ہے، اب مجھے اپنے خدا پر اس قدر پختہ ایمان ہے کہ خواہ کسی قدر بھی مصیبت ہے میرے قدموں کو کبھی لغزش نہیں ہو سکتی۔ شکریہ۔